السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ہی سارے اچھے کاموں کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی توفیق سے ہی سارے اچھے کام پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں قرآن مجید کے حوالے سے جس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ہم آج سے جس بابرکت سفر کا آغاز کر رہے ہیں اس میں آج ہماری تعارفی نشست ہے، ممکن ہے آج بھی اور ایک دو نشستیں اور ہم قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جب عملاً قرآن مجید کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ اس بابرکت سفر میں ہمیں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، اس سے نہ میرا نہ آپ کا، ہمیں سے کسی کا کوئی دنیاوی مفاد یا غرض یا فائدہ نہیں ہے۔ نہ ہم نے شہرت لینی ہے، نہ ہم نے یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ جی میں قرآن مجید کا ترجمہ، مجھے تفسیر آ گئی ہے، میں بہت بڑی علامہ بن گئی ہوں، پروفیسر بن گئی ہوں، عالم دین بن گیا ہوں۔ اس طرح کی کوئی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ ڈیفینیٹلی اللہ ہمارا محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو محبوب کی باتیں سمجھیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے تو محبوب کی محبت ہمیں بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جو سب سے پہلے ہم جس موضوع پر بات کریں گے، میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے معاملات دیگر ریسورسز کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے عقیدے میں کہیں کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں، مشکلات ہیں، ان کو قرآن کی مدد سے حل نہیں کر پاتے۔ میں نے اپنی زندگی کے بے شمار مسائل قرآن کی مدد سے حل کیے ہیں الحمدللہ۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے وہ اپنے ذاتی تجربات بھی رکھوں گا، مشاہدات بھی رکھوں گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی بہت کچھ سنوں گا۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے بھی ایسے بہت سارے تجربات ہوں گے کہ آپ نے ایک قدم بڑھایا ہوگا تو آپ کے ساتھ کوئی آزمائش آئی، پھر آپ اس آزمائش سے کیسے باہر نکلے۔ میں بڑے شوق سے اور ذوق سے انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی یہ باتیں بھی سنوں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ باتیں کسی اور کے لیے بہت مفید ہوں انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن کے حوالے سے ہمارا عقیدہ انتہائی سادہ ترین 3 جملے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، مکمل محفوظ ہے، اس میں زیر زبر پیش کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے بنیادی عقیدہ میں چاہوں گا کہ میری تمام قابل احترام سامعات، بچیاں اور بچے اس چیز کو سمجھ لیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز آگے ہم بات کریں گے۔ اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے، اس نازل ہونے والی کیفیت پر بھی ہم آگے بات کریں گے، بڑی زبردست کیفیت ہوگی انشاءاللہ العزیز سے۔ اور یہ ہر اعتبار سے مکمل محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ساری باتیں قرآن مجید سے خود ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے،
یہ ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ ایک لفظ ہے حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو اسے اللہ کا کلام، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا کلام کہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مختلف اس کی کیفیات جو ہیں ہمیں قرآن مجید میں بھی اور سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کی اس حوالے سے کیفیت ملتی ہے. دوسری بات کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. نازل ہونے کے حوالے سے دو کیفیتیں ہمارے پاس ہیں. یہ دونوں کیفیتیں انشاءاللہ میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کروں گا، اور میں آپ کو اس قرآن مجید کے حوالے سے عقیدے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے قرآن کا جو سفر کرنا ہے فہم قرآن کا، وہ ہم کیسے کریں گے، اور ہمیں اس کے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، اور ہم کون کون سے مضامین کا احاطہ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. صرف ایک قرآن پڑھنے سے کیا کیا ہمیں دنیاوی اور دینی علوم حاصل ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہاں میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کریں تو دل میں بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریں آپ. یہ ادنا ترین حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق جو ہے وہ عائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دو کیفیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی. ایک کیفیت کو ہم نام دیں گے انزال، اور دوسرے کو تنزیل. یہ دونوں کیفیتیں انشاءاللہ العزیز میں اپنی اسکرین پر، موبائل اسکرین پر جب یہ بات کروں گا تفصیل سے، تو موبائل اسکرین پر اس کی مثالیں بھی دوں گا اور یہ لکھ کر سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ العزیز اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں دوسری بات ہو گئی کہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، اور یہ بات تو واضح ہے کہ جبریل علیہ السلام جو تھے وہ قرآن لے کر نازل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 22 سال 5 مہینے یا 23 سال 23 قمری سال میں نازل ہوا. اس کی بھی تفصیل سے ہم انشاءاللہ العزیز آگے بات کریں گے. قرآن مجید مکمل محفوظ ہے، اس میں زیر زبر پیش کا بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. ممکن ہے کچھ دائیں بائیں سے ہم کبھی کبھار سنتے ہیں کہ کچھ اشتباہ جو ہے اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے، لیکن چونکہ ان کا یہ قول موجود ہے کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، اور جتنے ان کی جو باتیں موجود ہیں، تو میں فی الحال اس اختلافی ایشو پر میں بات نہیں کر رہا. میں اہل سنت و جماعت کے اس اجماعی عقیدے کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید مکمل محفوظ ہے، اور خود قرآن میں اس بات کی گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. بھائی اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا. یہ ہو گیا قرآن مجید کے حوالے سے بنیادی عقیدہ. ایک چھوٹا سا جملہ اس میں اور ایڈ کر لیجئے. قیامت سے پہلے قرآن مجید کسی کے سینے میں ہوگا یا اوراق میں ہوگا، وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف اٹھا لیا جائے گا، اس لیے کہ قیامت جو ہے وہ مخلوقات پر واقعہ ہوگی. قرآن مجید اللہ کے کلام پر واقعہ نہیں ہو سکتی، چونکہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. لہٰذا قیامت سے پہلے یہ قرآن مجید دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اوراق سے بھی، لوگوں کے سینوں سے بھی. یہ ایک ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں قرآن کے حوالے سے یہ چیز بھی شامل ہے. اب آ جائیے قرآن مجید کی زبان. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دیگر جو سبجیکٹس پڑھتے ہیں نا، وہ ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں. فزکس، کیمسٹری، بائیو، میتھمیٹکس اور بڑے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، فارمولے، اور لیبس میں بھی جاتے ہیں، سب چیزیں فیس کر لیتے ہیں.
سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے قرآن مجید کی تو وہاں ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ جی قرآن مجید تو بہت مشکل ہے، عربی گرامر بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس رمضان میں میرے ساتھ قرآنک ڈپلومہ کورس کیا ہو، جو میں نے صرف 20-21 دن میں کروایا تھا۔ میں نے پوری قرآن مجید کی گرامر جو تھی وہ 20 سے 21 دن میں کروائی الحمدللہ، اور وہ سلسلہ جمعرات کی صبح ابھی بھی ایک مطلب اس حوالے سے ایک کلاس میری ہوتی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد۔ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بھائی دیکھو، ہم نے قرآن کو واضح کر کے کھول کھول کر بیان کر دیا، آسان کر کے بیان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو پھر میں کیسے کہوں کہ مشکل کا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں قرآن مجید اٹھاؤں تو مجھے سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی ایک بات کنفرم ہے کہ جب ہم کسی ایک ایسی زبان کو پڑھنا شروع کریں جو ہم نے پہلے سے نہیں پڑھی ہوئی، تو کچھ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو اس میں کچھ نہ کچھ محنت ہے، ہر علم کو حاصل کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہے، پروسیس ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروسیس کو حل کریں، اور الحمدللہ ہماری اس کراچی یونیورسٹی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے شعبے میں قرآنک ڈپلومہ کورس کا انچارج ہوں۔ میں نے اس کورس کے ذریعے 3 اسٹوڈنٹس کو چینج ہوتے دیکھا ہے، مکمل تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، اور ان میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ اپنے گھر والوں سے، آپ یقین کریں، اس میں کبھی کلاس میں آپ لوگوں کو یہ بات واقعہ سناؤں گا کہ وہ اس بچی نے اپنے گھر والوں سے مار بھی کھائی ہے جب وہ چینج ہونا شروع ہوئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ اس کے گھر والوں کا یہ زور تھا کہ تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتی، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ میرے دل کی باتیں ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ اس بچی کی ورڈنگ تھی میرے ساتھ، اور وہ بچی منتھلی اس وقت تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ اس کی سیلری تھی۔ جب اس پر یہ آزمائشیں آنا شروع ہوئی، پچھلے 7-8 مہینے سے میرا کوئی رابطہ نہیں اس بچی کے ساتھ۔ تو آپ اگر دل سے اس طرف آئیں گے نا تو یہ خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائے گا کام۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بھائی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے پھر بے شمار راستے کھل جاتے ہیں۔ وہ ایک حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کہ تم میری طرف ایک قدم اٹھاتے ہو تو میں اور زیادہ چلتا ہوں، تم ہلکے چلتے ہو میں تیز چلتا ہوں، تم چلتے ہو میں تمہاری طرف دوڑتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو قرآن مشکل نہیں ہے، نہ قرآن کی زبان مشکل ہے، بہت آسان ہے قرآن مجید کی۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ یہ کوئی باقاعدہ کتاب ہے جس کے چیپٹرز ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایسا کوئی چیز آپ کو قرآن مجید باقاعدہ آج کل جو دنیاوی طور پر جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، چھپتی ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن فکری طور پر ہدایت دیتا ہے، عملی طور پر ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے نا وہ کوئی روایتی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہدایت ہے، جیسا کہ بالکل شروع میں کہہ دیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس ھدی للمتقین۔ بھئی یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور مقام پر کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، بھئی یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں آپ لوگ کہ آپ لوگ اپنے گھر میں جب آپ کے امی ابو آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بات کہنے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہماری؟ ہمارے امی ابو ہمیں بار بار بات کہتے ہیں، وہ بار بار سمجھاتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی بار بار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے، قرآن مجید کی ہدایت بھی ایسی ہے کہ بار بار ریپیٹ ہو رہی کچھ باتیں۔
ٹھیک ہے، توحید کی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں، انبیاء کی باتیں اور صحابہ کے تذکرے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اخلاقیات لوگوں کے حقوق، یہ ساری باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی۔ تو یہ قرآن کا موضوع ہے۔ تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا ٹاپک موضوع ہے انسان۔ قرآن کا موضوع میں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو ڈسکس کر رہا ہے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے یہ، اللہ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو مسلمان کی زندگی تو دین سے باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ میری تو دنیا بھی دین کے تابع ہے۔ میں یونیورسٹی آتا ہوں نا، روزانہ صبح گھر سے نکلتا ہوں نا، تو پتہ کیسے نکلتا ہوں؟ میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرا گھر سے نکلنا قبول فرمائے، اس لیے کہ میں یونیورسٹی بڑے خوبصورت اور نیک کام کے لیے جاتا ہوں۔ میں بچوں کو خیر بتانے جاتا ہوں، اچھی باتیں بتانے جاتا ہوں، مطلب ہے۔ تو میں یونیورسٹی جاتا ہوں اور پھر میری نیت یہ ہوتی ہے، اور وہاں بھی آپ لوگ جو مطلب کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ میری مطلب کیا کیفیت ہوتی ہے، میں بازو کتنی باتیں سبجیکٹ سے ہٹ کر کرتا ہوں، بہت ساری باتیں، اس لیے کہ آپ لوگ میرے پاس ایک امانت ہیں۔ آپ لوگ جتنے بھی ہیں نا، میرے پاس ایک امانت کے طور پر ہیں، تو میں اس امانت کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ دے کر رخصت کروں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ پریکٹیکل لائف میں آپ کے لیے بڑی مفید ہوں۔ عملی طور پر جب آپ زندگی میں داخل ہوں گے نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی عملی زندگی تو کتابی زندگی سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ عملی زندگی، ابھی بھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایشوز ہوں گے، رشتہ داروں کے معاملات، بہن بھائیوں کے معاملات، اور بہت کچھ ہوتا ہوگا گھروں میں، گھر گھر کی یہ کہانی میرے سامنے موجود ہے۔ تو قرآن جو ہے نا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان معاملات پر کیسے سٹینڈ کریں، کیسے کھڑے ہوں، کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے بنیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی بات، اور اس کے بعد میں ابتدائی طور پر کچھ بات ایک بتا دوں کہ آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے، کہ ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید پڑھیں گے نا، تو ہم نے قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ہم سیرت طیبہ پوری کور کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کیسے کور کریں گے، میں آپ کو اختصار کے ساتھ چند منٹ میں بتاتا ہوں۔ بھئی قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی بھی 23 سال کی ہے۔ بھائی مکی زندگی میں جو 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، وہ آپ کی مکی سیرت سے ریلیٹڈ ہیں، اور مدنی زندگی کی جو 28 صورتیں ہیں وہ آپ کی مدنی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جو صورت ہمارے سامنے آئے گی، میں آپ کے سامنے اس کا زمانہ نزول بھی رکھوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صورت، یہ آیت فلاں وقت میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت سیرت میں یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو اس طرح آپ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی روشنی میں سیرت آپ کی پوری کور ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بہت بڑی کمی جو میں اپنے اندر تو محسوس کرتا ہوں، بہت زیادہ، آپ لوگوں کے اندر بھی کمی ہوگی، وہ ہے اخلاقیات کی۔ مجھے اخلاق صرف یہ نہیں کہنا کہ صرف مسکرا کر دیکھنے کا نام اخلاق ہے، میری پوری زندگی اخلاق کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے۔ تو ہم قرآن پڑھتے وقت کیسے عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اخلاق کو کیسے انٹر کر سکتے ہیں، کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ عربی گرامر کے قاعدے بھی آئیں گے، ہم عربی گرامر کے قاعدے بھی کور کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور بعض ٹیکنیکل باتیں بھی انشاءاللہ العزیز گرامر کے اعتبار سے وہ بھی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی کے کچھ مضامین ہیں، بلاغت، علم فصاحت، وہ بھی جا بجا ہمارے ساتھ جب آئیں گے تو ہم ان کو بھی ریفرنس کے طور پر اپنے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آئے گا، اصول تفسیر بھی ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور علوم قرآن بھی ساتھ میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز
قرآن مجید کی ایک صرف اس قرآن کے بابرکت سفر کے ساتھ ہم بہت سارے علوم پر انشاءاللہ دسترس حاصل کریں گے. اور نیت ہماری کیا ہوگی؟ نیت سن لیجئے، اور اس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس کے بعد میں 1 بائی 1 آپ لوگوں سے سنوں گا. دیکھیں، ہماری نیت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. سورۃ العصر میں ہماری اس نیت کو مکمل طور پر بیان کر دیا. سورۃ العصر میں کیا ہے؟ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بھائی انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سب سے پہلے کیا ہے خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کا مطلب ہے علم نافع، ایسا علم جو فائدہ پہنچانے والا ہو. تو مجھے بتائیے، قرآن سے بڑھ کر کون سا علم ہوگا جو نفع پہنچاتا ہوگا؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی علم ہو سکتا ہے نفع پہنچانے والا؟ نہیں. تو الا الذین آمنوا، تو سب سے پہلے علم نافع ہم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ علم نافع انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ قرآن کا جو سفر شروع ہونے والا ہے. اور میری تو نیت یہ ہے، میں آپ کو اپنی نیت بتا دوں کہ میں نے یہ شروع کر دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ 4 سال لگتے ہیں، 8 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ شروع سے لے کر آخر تک میرے ساتھ رہیں گے میں نہیں جانتا. لیکن میں انشاءاللہ العزیز اس قرآن کو سورۃ الناس تک انشاءاللہ العزیز پہنچوں گا، اسی طرح ہفتہ وار اس نشست کے ذریعے بإذنہ تعالی. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بات کی نیت کریں اور کوشش کریں، اور کم از کم ارادہ ضرور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادوں میں برکتیں عطا کر سکے. نمبر 2، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علم نافع آ گیا، آپ کے پاس عمل صالح آ جائے گا. عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل، خوبصورت عمل، نیک عمل. نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، وہ عمل نیک ہے. تو پہلا ٹارگٹ کیا تھا ہمارا؟ علم نافع. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ عمل صالح. تیسرا ٹارگٹ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم جو کچھ پڑھیں گے اس کو آگے پہنچانا ہے. تو علم نافع، عمل صالح، اور ابلاغ. ابلاغ کا مطلب کیا ہے؟ کنوے کرنا، پہنچانا، آگے پہنچانا. تو یہ 3 ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے اس بابرکت سفر کے